بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کتاب الاسراء کی وہ ریڈنگ ہے جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں، اور یہ کتاب اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ انشاءاللہ امید یہی کی جاتی ہے کہ رمضان کے اندر، رمضان کے بعد ایک آدھ مہینے میں ہم اس کو شائع کر دیں گے۔ تو اس کی جو ہم ریڈنگ کر رہے تھے تو اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سدرۃ المنتہا۔ تو جب شیخ سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں تو وہاں پر آپ نے اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں۔ سالک کہتا ہے، میں نے پوچھا یہ نور اور اجالا کیا ہے؟ بولا یہی سدرۃ المنتہا ہے۔ پھر رسول کریم نے یہ آیت پڑھی، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے، پس ہم نے جو دیکھا اس کے بیان سے خاموش ہوئے، جیسے حق سبحانہ خاموش رہا، تاکہ جو یہاں پہنچے اسے بھی یہ دکھایا جائے جیسے میں نے دیکھا۔ یہ محروم اور عاجز کی وہ خاموشی ہے کہ جسے رمز اور اشارہ بھی تقویت نہیں دیتے، کیونکہ معدن فصاحت و حکم صاحب جوامع القلم نے بھی بس یہی کہا، اس پر اللہ کا نور چھایا تھا، اس بیان پر اکتفا کیا اور اس سے آگے کچھ نہ بتایا۔ فرمایا تو کوئی دوسرا کیا اس کی صفات کا بتائے؟ اگر بات یہی ہے تو کوئی اس کی حقیقت سے کیا پردہ اٹھائے؟ لہٰذا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کیا وہاں ٹھہرنا ہی بہتر ہے۔ اب اس سے اوپر جانے کے لیے انتظار رف ہے جہاں ملائے اشرف ہے۔ پھر اوپر سے صدا آئی، تجھے رفارف کیسے ملیں کہ تیرے اور ان کے درمیان کرم والی کرسی ہے جس میں ہر پر حکمت معاملے کا فرق ہے۔ یہ اہل ہمت و طلب کی حاضرت ادب ہے، اسی تک واصلوں کا نزول اور محجوبوں کی انتہا ہے۔ پس اس میں تجھے جو بتایا گیا اسے لازم کر اور اس کے رہائشیوں کی وصیت کے پاس توقف کر۔ کرسی کے بعد شیخ اکبر نے عالی رفارف کا باب بند ہے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالک کہتا ہے، پھر اس نے میری تخلیق کو بدلایا، مجھے ایک دوسری نشت میں بنایا، اور یہ آیت پڑھی، پھر ہم نے پے در پے پیغمبر بھیجے، پس میں نے لطائف کے پر سیدھے کیے، رفارف کی نشست پر سوار ہوا اور معارف کی فضا میں اڑا۔ یہ 300 رفرف تھے جنہیں ملائے اعلیٰ الاشرف کہا جاتا ہے۔ آگے ہیں اشعار۔ فرماتے ہیں، پس میں نے علم غیوب کے عجائب کا مشاہدہ کیا، ہوش والوں کے نزدیک ان کا ذکر جائز نہیں۔ ایک غم کا مارا جب درخت کی شاخوں پر تنہا ہوتا ہے تو اس کا غم آوازوں کی شکل میں باہر آتا ہے، اور روشن ہونے والی ذوات کہتی ہیں کہ ہم پر سورج کا نور برساؤ، اور سرور کی وہ تجلی جو مٹھاس میں ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور کچھ رات کی تاریکی میں جادو ٹونا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل زمانہ انہیں اپنے قہر کا نشانہ بنائے۔ میں نے کرم والی جماعت کو حجاب میں دیکھا، اگر یہ بے حجاب ہو جائیں تو آسمان زمین پر آ گرے۔ ایک سالک ایسا بھی ہے جو واضح راہ پر چلا، یہ اس سفر تک جاتا ہے جو بلند ہوا، اور غیب میں ہی بلندی ہے، اور ایک واصل وہ ہے جو حقیقت کے راز تک پہنچا۔ یہ خاموش ہے، اگر یہ بولنا بھی چاہے تو مخلوق اسے بولنے نہیں دیتی، اور ایک وہ ہے جو مقدس گھر میں حال سے قائم ہے، نہ اس کے نفس کو پیاس لگتی ہے اور نہ اس کی روح سیراب ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنے مقام پر ہی مخلوق کے پاس ٹھہرتا ہے کہ غیب میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور ایک مکان کے وسط میں ظاہر اور نمایاں ہے، اس کے پاس وہ قدرت ہے جو ہر رفت سے رفیع ہے، اور ایک بے تکی بات کرتا ہے، کسی حقیقت کو منہ نہیں لگاتا، آج اس کے دعوے نے اسے بے وقت بنا ڈالا۔ اور کچھ روشنیاں ایسی ہیں کہ ان کا ظہور قلوب میں ہے، یہ معنی پر دلالت کرتی ہیں،
اور صاحب وصل ہی انہیں دیکھتا ہے، اور ایک عاشق ایسا ہے کہ محبوب کی دید نے اسے اندھا کر دیا، اور شدید عشق اور شوق نے اسے بیمار بنا ڈالا۔ اور تو دیکھتا ہے کہ صاحب انفاس پر آتش شوق مسلط ہے جس سے اس کا دل جلتا ہے، اور راز چھپانے والا ایسا بھی ہے جو راز کے الٹ ظاہر کرتا ہے جب وہ ان نظاروں کے طالبین سے ملتا ہے۔ اور ایک فاضل ہے کہ فضل کا وجود حق ہے، لیکن یہ جس کا طالب ہے وہ ایک سخی کے ہاتھ ہے، اور ایک آقا ایسا ہے جو زمانے میں سب سے بڑھ کر ادب والا ہے۔ یہ ہر ایک کو اسی حالت پر ملتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اور ایک ماہر وہ بھی ہے جس نے ریاضت سے بلندی پائی، اب یہ ترغیب و ترہیب سے بلاتا ہے، اور ایک خود کو ان صفات سے آراستہ کرتا ہے جو اپنے اجساد کو ہانکتی ہیں جیسے خواہش آزمائش لاتی ہے، اور ایک تنہائی پسند اس سے انس کا طالب ہے جس نے اس خاکی جسم کو تنہائی کا لباس اڑایا، اور ایک گھبرا کر اس علت سے اٹھتا ہے جو اسے لاحق ہوئی جب وہ اندھے پن کے بستر پر پڑا تھا، پھر اس کے دل میں تجلی کا راز قائم ہوا تو وہ قریبی اور ادنا غیر میں فنا نہ ہوا، اور حق کا ایک شاہد حق سے قائم ہے، اس کی توجہ اسے علم سے عین تک لے جاتی ہے، اور ایک کاشف ایسا بھی ہے جو حقیقت میں کامل ہے، اگر ابو العباس نہ ہوتے تو قضا بھی جاری نہ ہوتی، اور ایک حیران ایسا ہے جسے ظاہر انوار نے حیران کیا، یہ اسے کہتے ہیں آج وہی کامیاب ہوا جو عالی مقامات میں بلند ہوا، اور ایک پینے والا ایسا بھی ہے جو قیامت تک سیراب نہیں ہوتا، اور ایک چکھنے والا ایسا بھی ہے جو پینے کی لذت سے آشنا نہیں، اور مقام عبودیت کے ترک میں کہ اس میں مکر پوشیدہ ہے، اور ایک وہ محبت جو دل کے کسی کونے میں چھپی ہے، اور ایک واجد ایسا ہے جس میں وجد قائم ہوا، پس وجد نے اس کے لیے وجود کو ظاہر کیا اور نہ روکا، اور ایک پانی پر چلتا ہے، یہ وہ عارف ہے جو کلام اور عقل سے اوپر ہے، اور ایک اپنے یقین کے پر پھیلاتا اور ہوا میں بغیر کسی نفسانی خواہش کے اڑتا ہے، اور ایک اپنے ہاتھ تو پھیلاتا ہے لیکن دیتا کچھ نہیں، اور اگر بخل نہ ہوتا تو سخاوت کی بھی تعریف نہ ہوتی، اور ایک صاحب انس ہمیشہ ہیبت میں رہتا ہے، اور ایک صاحب محو جو اقلام کے لکھے پر بھی شاد ہے، اور صاحب اثبات کہ جس کا جلال بڑا عظیم ہے، اس نے جوزا کا تاج اور السہا کے جوتے پہنے۔ سالک کہتا ہے میں ان رفارف میں اوپر کو جاتا گیا، ان اقوال اور لطائف میں غور فرماتا گیا، یہاں تک کہ ان کے آخر تک جا پہنچا اور ان کے ظاہر سے ان کا باطن جان لیا۔ وہاں مجھے آواز آئی کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کعبہ قوسین کا، جو کیفیت اور مکان جہاں کیفیت اور مکان کا زور نہیں، جہاں صاحب نظر پر اصرار کا اظہار ہے۔ تو اب آگے آتی ہے کعبہ قوسین کی مناجات۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالک کہتا ہے پھر فرشتہ ایک عالی سیڑھی لے کر میرے پاس آیا، اور میں اس پر بیٹھ کر مستوی الاعلیٰ کی جانب گیا۔ جب اس نے مجھے کعبہ قوسین میں اتارا تو بولا دید کے بعد اب دلیل کا طالب مت بن، پھر اس نے اپنے پر سمیٹے اور واپس کو چل دیا۔ سالک کہتا ہے جب میں تنہا رہ گیا تو مجھے آواز آئی سلام کر تجھے جواب دیا جائے گا، اور مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، لہٰذا میں نے واجب سلام کیا اور ادب سے سر کو جھکایا، پھر ایک داخلی کلام سنا جو نہ میرے اندر تھا نہ باہر، اور وہ کلام یہ تھا۔ اشعار: اللہ کی ایک جماعت ایسی ہے جو حضرت رحمان میں فنا کی راہ پر چلی، انہوں نے اپنا وقت اپنے حبیب کے ذکر میں گزارا اور قرآن کے اسرار سے خود کو سنوارا، انہوں نے نبی ہاشمی مصطفیٰ کی وراثت پائی جو کہ عدنان کی نسل میں سب سے بڑھ کر شرف والے عربی ہیں، انہوں نے تمنا کے حرم میں محبت کے براق پر سواری کی اور نور و برہان کی قدس کی سیر کو گئے، یہ حجر صفا کے پاس ٹھہرے تو اس نے انہیں فرقان کی منزل میں ہدایت کا علم دیا، انہوں نے اپنے اجسام کے آسمان پر دستک دی، اور جب اس کے دروازے کھلے تو ان پر دو طریق واضح ہوئے،
ایک وہ متبسم چہرے کے خوشی سے جن کے دانت ظاہر ہیں جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو جنت رضوان میں دیکھا، اور دوسرے وہ آپ دیدہ روح کہ جب انہوں نے انہیں آگ کی زنجیروں میں پایا۔ سو جب انہوں نے ارکان سے ہاری خاکی اجسام کو دیکھا تو فلک روح پر دستک دی، پھر ان پر منتخب بندے عیسیٰ کی روح ظاہر ہوئی کہ وہ نفس اور جسم کے بغیر ایک روح تھی۔ حسن تو یوسف پر مکمل ہوا اور انہوں نے بلند شان والے مقام ادریس کو دیکھا۔ جب ہارون کو دیکھا تو خلافت مانگی کہ آپ کی منازل کیوان سے بھی بڑھ گئی۔ آپ کو تب خلافت ملی جب موسیٰ کلیم الرحمن کی دعا پوری ہوئی۔ کرم والے فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا اس اعتقاد کے سوا کہ یہاں کوئی دوسرا رب بھی ہے۔ جب ان کی توجہ مزید بلند ہوئی تو یہ حضرت قرب میں خلیل الرحمن کے مہمان بنے۔ اس کے بعد کچھ اشعار ہیں، آگے فرماتے ہیں۔ سالک کہتا ہے پھر مجھے کہا اے ثمر محبت کے حامل، اے وارثین کے جمال، تجھے ہم تک آنے والی اس راہ میں کیا پیش آیا، اور تو ہمارے ساتھ، تو ہمارے لیے کیا کچھ لایا۔ تو اپنی اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ سالک نے آگے مزید کتاب الاسرار میں کیا اسلوب اپنایا ہے، کن اشارات میں بات کی ہے، اور کیا کیا معرفت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔